اور آگے حضور نے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیتے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. یہ نہیں کہا 3 چیزیں بتاؤ، کیونکہ بتا تو بندہ 2 لمحوں میں دیتا. فرمایا 3 چیزیں ان کو سکھاؤ، ان کے باطن میں اتار دو، ان کے دل پہ لکھ دو. صاحب یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو بیرون ملک سے تعلیم دلوائی، اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر سہولت ان کے لیے مہیا کی، اگر اپنی اولاد کے لیے ہم نے پلازے بنوائے، کوٹھیاں بنائی، اچھے رشتے کرائے، سیاست کے گر سمجھائے، کاروبار کے طریقے بتائے، معاشرے کے ساتھ تعلق کیسے قائم رکھنا ہے، سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں جو امام الانبیاء نے کہیں، تو سمجھو اپنی اولاد کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر اور کچھ نہیں سکھا سکے، یہ 3 چیزیں اولاد کی جولی میں ڈال دی، تو سمجھو 2 جہاں کی نعمتیں ہم نے اولاد کی جولی میں ڈال دی. چیزیں کون کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی. ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دن تو مقرر کرتے، پیر کا دن ہی رکھ لیتے اور اپنی اولاد کو بٹھاتے، کوئی میٹھی چیز پکا لیتے، درود کی محفل سجتی، اور پھر اپنی اولاد کو بٹھا کے کرکٹروں کی باتیں نہ کرتے، سیاست دانوں کے تذکرے نہ کرتے، گلوکاروں ایکٹروں کی باتیں نہ ہوتی، بلکہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں ہوتی، اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کے معجزات کا تذکرہ ہوتا، اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کی پیاری سیرت کی باتیں ہوتی. جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے کے اندر کسی کی نہیں. میکل ایٹ ہارڈ یہ غیر مسلم مصنف، اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا، دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا، جنہوں نے زمانے کو روشنی، خیر اور اجالا، اور جن کے وجود سے لوگوں کو راحت ملی، ان میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب کی. لیکن آپ کو مبارک ہو، اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا. لکھنے والا عیسائی ہے، اور وہ کہتا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی کے نام صفحے اول پہ لکھا ہے، یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا. لاہر عقیدت سے لکھتا تو پھر حضرت عیسیٰ کا نام لکھتا، کلمہ ان کا پڑھتے. وہ کہتا ہے میں نے عقیدت سے لکھا ہی نہیں، بلکہ میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے. سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے، نہ سیرت کسی کی. تو اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کی سیرت کے واقعات بتاتے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی اپنی اولاد کو بٹھا کے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالنے کے لیے ان کو بتاتے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. اگر یہ ماں باپ نے بتایا ہوتا تو پھر یہ 2 شہزادوں کی بات ان کے ذہن میں نہ آتی کہ 2 شہزادوں کی جنگ. انہیں بتاتے کہ امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اس لیے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، شراب پیتا تھا، نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. تو جس کے اندر کتنی خرابیاں ہوں، اور وہ امام حسین جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس نے میرے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کے لیے حضور نے سجدوں کو طول دیا ہو، جس کی دلجوئی کے لیے، اور جس کے بارے حضور نے کہا ہو کہ میرے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ سوار کیا ہو، اور حضرت عمر کہے واہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، اور میرے نبی بول کے فرمائے عمر دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. تو جن کی عظمت کا یہ عالم ہو، وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے سکتا. صاحب سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی اپنی اولاد کو بتاتے کہ یزید کی بیعت امام نے کیوں نہیں کی. اور صاحب یہ بھی کہتے کہ بیٹا اگر یہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہوں، جن کے خلاف امام کی جنگ تھی، جن کے خلاف امام کی ٹکر تھی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قافلہ یزید میں آئیں یا قافلہ حسین میں. یہ 2 شخصوں کی جنگ تو تھی ہی نہیں، یہ 2 کرداروں کی جنگ تھی. حسینیت الگ کردار ہے، یزیدیت الگ کردار ہے. تو یہ یزید اور حسین کا ٹکراؤ نہیں تھا،
یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا. یہ شخصی لڑائی تھی نہیں، یہ کرداروں کی اور نظریات کی لڑائی تھی. اب امام کی جنگ یزید کے ساتھ کیوں تھی؟ وہ فاسق و فاجر تھا، اور ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک فسق و فجور کی محفل نہ سجے. تو پھر ہمیں اپنے اندر اترنا ہے کہ ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ شراب پیتا تھا، اور ہماری رسم ہنائی مکمل نہیں ہوتی جب تک شراب کا دور نہ چلے. تو پھر سوچو قافلہ یزید میں ہو یا قافلہ حسین میں. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ قاتل تھا، اور اگر الیکشن کے دنوں میں میری چھاتی پہ قاتل کی تصویر لگی ہو اور میں اپنے آپ کو اس کا ووٹر کہوں، یا قاتلوں کو پناہ دینے والوں کی تصویر لگی ہو، یا قاتلوں کے سرپرستوں کی تصویر لگی ہو، اور ہم کہیں کہ ہم نے اپنی برادری دیکھنی ہے، ہم نے اپنی پارٹی دیکھنی ہے، تو پھر سوچو قافلہ یزید میں ہو یا قافلہ حسین میں ہو. نام حسین کا لیں، نماز 10 محرم کو بھی نہ پڑھے، امام برستے تیروں تلواروں کے اندر بھی نماز نہ چھوڑے، تو پھر سوچنا ہوگا صاحب قافلہ یزید میں ہے یا قافلہ حسین میں. امام کی عظمت کا عالم یہ ہے، 30 لوگ شہید ہو گئے، 30 لاشیں پڑے. زہیر ابن کئی جھنڈا بردار تھا. میرے امام نے کہا شمر سے کہو جنگ روک، ہم نے نماز پڑھنی. اگر وہ اس وقت نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کیا کمی آنی تھی. اب تو فیصلہ ہو چکا ہے. اب تو نانا مصطفیٰ خواب میں آئے تھے، بتا گئے کہ حسین میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. اب تو حسین کو دیکھ کے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے، اجر بھی دے دے. یہ جنت کے جوانوں کے سردار. یہ فیصلہ بچپن میں ہو چکا ہے، اور کس نے کیا؟ رب نے کیا ہے. اور رب کی شان کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اب وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نماز نہ پڑھتے، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی صاحب. لیکن یہ میرے لیے پیغام تھا، یہ پیغام آپ کے لیے تھا کہ حسین کو ماننے والوں دیکھ لو، 30 لاشیں پڑے، حسین کو اپنی نماز کی فکر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ میٹنگ چل رہی تھی، نماز نکل گئی. ٹویشن میں تھا، نماز نکل گئی. ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، دکان پہ گاہک آئے ہوئے تھے، نماز نکل گئی. ہم کہتے ہیں کہ صبح بس شادی پہ رات کو لیٹ آیا تھا، آنکھ ہی نہیں کھلی. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے ہمارا. اور اس سمر بدبخت نے کہا کہ تم نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوتی. ان کی نماز نہیں ہوتی جن کے گھر سے دین ملا. بے مربت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ، جس نے اپنی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ. جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم ان کی ذات پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد جب تک نہ کہیں ہماری نماز نہیں ہوتی. اور وہ بد کہتا تمہاری نماز نہیں ہوتی. جب امام صاحب تک یہ بات پہنچی تو امام صاحب نے یہ نہیں کہا مشکل وقت آیا لڑو شہید ہو جو نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ میرے امام نے کہا کہ آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو. آنے والوں کو پتہ ہو نماز اس حال کے اندر بھی معاف. اور اگر صاحب میں ٹھنڈی مسجد میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیسا حسینی ہوں. اور جب اپنی باری آئی، امام کے جسم کے اوپر 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 زخم نیزوں کے ہیں، اور جب آپ کی قباط آ رہی گئی محتاط قول کے مطابق 121 سراخ تیروں کے تھے. کس نے امام علی سے پوچھا کہ آپ کے دادا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے؟ آپ رو پڑے، کہا سلام ہو دادا حسین کی ذات پہ جس کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں. پورا جسم تیروں تلواروں سے چھلی ہے. لیکن جب گھوڑے سے فرش زمین پہ دیکھا نماز کا وقت ہے تو آتے ہی میرے امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. کربل کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر میرے امام نے پیشانی رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم صبرن علی بلائکا رضن بقضائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی. اے میرے مالک، جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا، جو آزمائش آئی اس پہ میں نے صبر کیا. میں نے گھر کا گھر کٹا دیا، بیٹے بھتیجے بانجے بھائی جو آ سکتے تھے ان کو بیچ کے، اور جو آ نہیں سکتے تھے 6 بار کھا کے تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں، اور اپنا سر بھی سجدے میں رکھا ہے. میں نے سینے کی، میں تیرے اوپر راضی ہوں مالک، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟
والی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو نعت ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نعت ہے، سجدے اوروں نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اگر ہم نام حسین کا لیں تو میرے بھائی ہم سوچیں یہ جلسے، یہ درس قرآن، یہ فقط کانوں کا چسکا نہیں ہوتے میرے بھائی کہ ہم آئیں تقریر سنیں اور بعد میں تبصرہ کرے کہ بڑا اچھا خطاب ہوا، مولوی صاحب نے کمال کر دی۔ میرے بھائی یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اترے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا کے مارکے سے ہم نے پیغام کیا حاصل کیا؟ وہ کہا تھا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حسین تو برستے تیروں تلواروں کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کو بٹھا کے اہل بیت اور اصحاب رسول کی باتیں بتاتے، ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کرتے تاکہ ان کے عقیدے کی، ان کی ایمان کی حفاظت ہوتی۔ لیکن ہوا کیا، ہم نے میڈیا کے سپرد کر دیا اولاد کو۔ 6-7 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اس کو موبائل لے کے دے دیتے، وہ نیٹ کے اوپر جو دیکھتا ہے، جو مرضی کرتا پھرے، ٹی وی پہ سیکھتا ہے جو سیکھتا ہے، نہ ماں دیتی ہے وقت، نہ باپ دیتا ہے وقت۔ کبھی بچوں سے پوچھو تمہارا سٹار کون ہے، تو کسی کی زبان پہ کسی اداکار کا نام ہوگا، کسی کی زبان پہ کسی گلوکار کا نام، کسی کی زبان پہ کسی ایکٹر کا نام، کسی کی زبان پہ کسی سیاستدان کا نام، کسی کی زبان پہ کسی غیر مسلم کا نام۔ یہ گندے لوگ سٹار ہو گئے ہمارے؟ یہ ماں باپ نے بتانا تھا ہمارے لوگ، یہ گندے لوگ ہمارے سٹار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سٹار وہ ہیں جو امام الانبیاء دے کے گئے۔ میرے حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں تمہارے لیے، یہ ہیں ستارے، ان کی روشنی میں چلنا تم کو۔ تو اگر ماں باپ نے ذمہ داری اپنی نبھائی ہوتی تو پھر یہ گندے لوگ سٹار نہ ہوتے بچوں کے۔ کسی کا سٹار ابو بکر صدیق ہوتا، کسی کا سٹار مولا علی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ہم نے جو سیکھا میڈیا سے سیکھا، اور میڈیا نے ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا تو ان کی محبت دل کے اندر آ گئی۔ کاش وہ ماں باپ دوبارہ آتے ہیں جو اپنے بچوں میں اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا پیار ڈالتے تھے۔ ایک دن ٹیچر نے کلاس کے اندر پوچھا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچے نے کہا سر میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بڑے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ اس کے چہرے پہ طمانینت تھی، اس نے کہا سر میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ جب ماسٹر صاحب نے یہ غیر معمولی بات سنی تو شفقت کے ساتھ قریب کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیسے بنیں گے؟ کہا سر مجھے پتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی۔ یہ سعادت مجھے نصیب تو نہیں ہوئی، لیکن میری ماں ہر روز سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، تو مجھے پتا چل گیا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کے میرے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کا وفادار ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں بڑا ہو کے عاشق رسول بھی بنوں گا، حضور کا وفادار بھی بنوں گا۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت۔ تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو، یہ وہ تحفہ جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ بارود ملک بچوں کو بھیجتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم مفت ملے، محلے میں ملے، گھر میں ملے، لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر خرابی کیا ہوتی ہے؟ بچے نے ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، باپ کی میت پڑی ہے، غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، گسال ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ عارف کڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہیں لاتے ڈرتے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتنے نے ہو تیرے کرتے، تو غسل دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو میرے بھائی اپنی اولاد کو نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور حضور نے جو فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ کالج بھیجنے سے پہلے جو فرض علوم ہے وہ اپنی اولاد کو بتاؤ تاکہ ان کے عقائد کی اعمال کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے۔ کی محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔